نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد تمت الصلاۃ قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 22ویں پارے میں سے سورہ احزاب کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ لے جائے تم سے رجس کو اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر قرآن مجید کا ایک موتی ہے اہل بیت، کیونکہ اس آیت کے اندر اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، شان و عظمت بیان کی گئی ہے، اور اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ قرآن مجید کی صرف اس ایک آیت سے ہی نہیں ثابت، اور بے شمار آیات مقدسہ ہیں جن کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر یہ قرآن مجید کا موتی اہل بیت استعمال ہوا ہے، اور جن کے اندر حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں آج کل ہر چیز میں اپنی مرضی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جیسے ماں کا مرتبہ علیحدہ بیان کرنا شروع کر دیا جا رہا ہے، والدہ کی علیحدہ عظمت، اسی طرح صحابہ کرام کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اہل بیت اطہار کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ بعین ہی اہل بیت اطہار کے افراد میں ہمارے یہاں بہت بڑی گمراہی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار صرف پنج تن پاک ہیں۔ تو میں آج اس سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پنج تن پاک بھی اہل بیت اطہار ہیں، لیکن پنج تن پاک ہی اہل بیت اطہار نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کے سارے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری اہل بیت ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی جہاں علیحدہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت بیان کی گئی ہے، یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، وہ تو علیحدہ عظمتیں ہیں ہی ان کی، لیکن جس جگہ پہ بھی اہل بیت کا موتی آئے گا تو وہ ساری عظمتیں سارے حضور علیہ السلام کے خاندان کی بیان کی گئی ہیں۔ جیسے یہ حدیث مبارکہ جو کہ مستدرک شریف کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی حایت جو بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخذ بباب الکعبہ، حالت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کیا جو وہاں پہ طواف کر رہے تھے، ان سب کو مخاطب کر کے چوں فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی،
لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے اسے تو پتہ ہے میں کون ہوں، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں صحابی رسول ہوں، اور صحابی رسول کی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے پہچان کروائی نا کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس پر کسی کو شک نہ رہے، تو پہلے آپ نے پہچان کروائی۔ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے اسے تو پتہ ہے میں کون ہوں۔ من لم یعرفنی انا ابو ذر، جو پہچانتا نہیں ہے وہ یہ جان لے کہ میں ابو ذر ہوں، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوں۔ اب جب یہ پہچان بھرے مجمع میں مطاف میں طواف کعبہ کرنے والوں کو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کے کرائی، تو اس کے بعد آپ نے پھر جملہ شروع کیا۔ آپ نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ پھر فرمایا انما صلی اہل بیتی کما صلی سفینۃ نوح علیہ السلام۔ یہ وہ حدیث ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ موتی اہل بیت کا ہی استعمال ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا، میں نے آگے کسی اور صحابی سے یہ بات نہیں سنی، یہ اتنی پختہ بات ہے کہ میرے کانوں نے سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور اب میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کسی اور سے سن کے نہیں بیان کیا ہے کہ جس میں کوئی شبہ ہو احتمال کا۔ وہ فرماتے ہیں بغیر احتمال کے یہ بات ہے، بڑی پکی بات ہے، سچی بات ہے کہ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں انما مثل اہل بیتی فی قومی، میری اہل بیت کی مثال میری قوم کے اندر کا مثل سفینۃ نوح، اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ سارے جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو جس نے کشتی میں پناہ لی تھی وہ عذاب سے بچ گیا تھا، اور جس نے کشتی کو ترک کر دیا تھا دنیا جہان کے اسباب اس نے سمیٹ لیے تھے کہ میں فلانا سبب بھی استعمال کروں گا، میں فلانا سبب بھی استعمال کروں گا، یہاں تک کہ آپ کا سگا بیٹا اس کو جب آپ نے کشتی میں آنے کی دعوت دی تو اس نے کہا صحابی لے کے میں تو پناہ لوں گا پہاڑ سے، جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پہ پانی کیسے آ سکے گا، میں بچ جاؤں گا، تو وہ بھی نہ بچ سکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے اپنی اہل بیت کی مثال اپنی امت میں یوں دی، فرمایا کہ میری امت میں میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی مثال، ان کی کشتی کی مثال ان کی قوم کے اندر تھی۔ اب آگے جن کو نہیں پتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے، تو حدیث کے اگلے الفاظ نے ان کو اور زیادہ وضاحت کر دیا۔ فرمایا کہ جس نے اس من راکبہا فقد نجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ وہ تو کشتی تھی نا، اس میں تو سوار ہوا جاتا ہے، لیکن اہل بیت میں سوار تو نہیں ہوا جاتا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، اہل بیت کی محبت پیدا کر لی اپنے دلوں میں، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو گیا، فقد نجا، تو وہ نجات پا گیا۔ من ترکہا فقد ہلکا، جو، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے من تخلف عنہا، وہ تو کشتی کی بات تھی نا کہ جو کشتی سے پیچھے رہ گیا فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی تو فرمایا جو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا وہی بچ سکے گا، وہی آخر میں جنت میں جائے گا۔ جو ان کو چھوڑے گا، ان کو چھوڑ کر جنت میں جانا چاہے گا تو فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت اطہار کی مثال دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پوری تنبیہ کے ساتھ مسئلہ سمجھایا کہ میری اہل بیت کو یوں نہ دیکھنا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے افراد کو دیکھتے ہو، کہ وہ بھی تو افراد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہاں بشر وہ بھی ہیں، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام یہ دیا کہ انہیں تمہارا رہبر بنا دیا۔ اب جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی دے گا، جو ان سے ہٹ کر راستہ اپنائے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ میں نے حدیث تو آپ کو سنا دی فضائل میں، اس کے علاوہ بھی اور حدیث مبارکہ ہیں، فضیلت میں بے شمار بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں اب اصل مسئلے کی طرف آتے کہ اس حدیث میں جو موتی استعمال ہوا ہے وہ بھی اہل بیت استعمال ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال
اب یہاں پہ ہم فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اہل بیت میں کون شامل ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت میں صرف 5 تن پاک ہی شامل ہے۔ تو میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا، کیونکہ اس وقت اس عقیدے کو رکھنا صحیح ضروری ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اہل بیت اطہار میں کون کون سے آتے ہیں۔ وہ بھی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ 5 تن پاک ہی اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کا موتی جس جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے، ان کی فضیلت جہاں کہیں بھی ہوئی ہے، جس جگہ پہ بھی اہل بیت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس سے حضور علیہ السلام کی ساری اہل بیت مراد ہے۔ چند افراد اگر ہم چن لینا اس میں سے کہ یہ صرف مراد ہے، تو یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، کہیں بھی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت جب ان کی عظمت بیان ہوئی تو اس میں حضور علیہ السلام کی ساری آل شامل ہو گئی۔ البتہ کچھ افراد کی فضیلت بعض سے زیادہ ہے، وہ فضیلت تو علیحدہ بیان ہوئی ہے۔ جیسے انہی 5 تن پاک کی فضیلت کو اگر ہم دیکھیں تو علیحدہ بھی بیان ہوئی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، راوی فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، آیت مبالہ۔ نصران کے یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، وہ جواب دینے سے قاصر آ گئے لیکن مانتے بھی نہیں تھے۔ تو پھر اگلا مرحلہ آیا مبالے کا، جب مبالے کا چیلنج ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ محبوب نے فرما دو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی آل کو بلاؤ، میں اپنی آل کو بلاتا ہوں۔ تو کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مبالہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا جو تباہ ہو جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو راوی فرماتے ہیں دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و فاطمتن و حسنن و حسینہ۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر 4 ہستیوں کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، اور ان کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ اب آیت میں یہ کہا گیا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، یعنی تم اپنے آل کو بلاؤ، میں اپنے آل کو بلاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام لے کے بھی میدان مبالہ میں ان 4 کو گئے تھے۔ اب 5ویں حضور علیہ السلام کی ذات، یہ 5 تن پاک بھی ہو گیا، اس سے 5 تن پاک کا نعرہ بھی نکل آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میری آل ہے۔ اب اس سے ان کی اور زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے اہل بیت اطہار میں، لیکن اس سے ہرگز، جو میں اصل مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فقط یہی اہل بیت ہے اور کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں۔ پھر اس میں اور زیادہ ہم نے ظلم یہ کر دیا ہے کہ ہم صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے نعرے لگاتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ کی تو کبھی کسی نے فضیلت بیان کی ہی نہیں، جبکہ جتنی بھی احادیث ان کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں تو حضور علیہ السلام نے پہلے امام حسن کا نام لیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہمیشہ، اس نے آپ نے بے شمار حدیثیں پڑھی ہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام سجدے میں تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کندھے پہ سوار ہو گئے۔ اگر 1 یا 2 حدیثیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتی ہیں تو 20 حدیثیں ملتی ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کندھے پہ سوار ہوئے تھے۔ پھر یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ انہیں کندھے پہ سوار کر کے بعد جا رہے تھے، تو وہاں پہ بھی 1 یا 2 حدیثوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ وہ نام تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دونوں حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، دونوں کی عظمت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں اسلام کے مطابق چلنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے، اپنی خواہش سے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میری آل ہے۔ اب کون ہے جو اس کا انکار کرے کہ اہل بیت اطہار میں 5 تن پاک نہیں ہے؟ 5 تن پاک ضرور ہے، لیکن اگلی حدیث بھی تو ہے،
اسی ترمذی شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی 22ویں پارے میں سے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میرا یہ ارادہ ہے، یعنی آپ کا رب یہ ارادہ کرتا ہے کہ آپ کی اہل بیت سے رجس کو دور لے جائے، ناپاکی کو دور لے جائے، پلیتی کو دور لے جائے، اور آپ کی اہل بیت کو پاک صاف کر دے۔ اب جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و فاطمتن و حسنن و حسینہ، پھر وہی الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے پھر چاروں کو بلایا، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، فجل لہم بکسائن۔ البتہ یہاں حدیث میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کو بلا کر اپنی کملی میں انہیں لپیٹ لیا، چادر ان کے اوپر دے دی جو چادر آپ کے اوپر تھی۔ اب اس چادر میں 5 ہستیاں ہو گئی، 4 تو یہ تھے نا، 5ویں حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ، جس سے پنجتن پاک کا نعرہ بھی نکلا۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ سنی پنجتن پاک کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ پنجتن پاک یہ سچا نعرہ ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ کسی کا گڑھا ہوا تو ہے نہیں۔ لیکن سنیوں کا عقیدہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک سائیڈ کو نہیں دیکھتے۔ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ فجل لہم بکسائن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان چاروں کو کملی میں لپیٹا، خود بھی کملی میں آ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، تیرا یہ فرمان ہے کہ تو نے میری اہل بیت سے رجس کو دور کرنا ہے، تو نے میری اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرنا ہے، تو یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، دور کر دے ان سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے۔ فاذھب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور کر، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں پاک صاف کر دے۔ اللہ تو قرآن مجید میں یہ پہلے فرما چکے تھے کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، میں نے آپ کی اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے، انہیں پاک صاف کر دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ان چاروں کو چادر میں لے کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو ان سے پلیتی کو دور کر اور انہیں پاک صاف کر دے۔ اب یہ ان کی اور زیادہ عظمت تھی کہ اہل بیت اطہار میں تو یہ پہلے سے تھے، ان کی پاکی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اپنی کملی میں لپیٹ کر ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام نے ان چاروں ہستیوں کو اپنی کملی میں لپیٹ لیا ہے اور ان کے لیے دعا فرما رہی ہیں، تو وہ آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، آپ کی آل میں سے تھیں۔ انہوں نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس کملی میں آ جاؤں۔ تو انہوں نے عرض کی، حدیث کے الفاظ ہیں، انا معاہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی میں بھی تو آپ کی آل میں سے ہوں، مجھے بھی تو کملی میں آنے دیجئے، مجھے بھی تو اس چادر میں لپیٹیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت علی مکانک، ترمذی شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ رہے، تجھے چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عرض کرتی ہے انا معاہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی میں بھی آنا چاہتی ہوں چادر میں، کیونکہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، تو اہل بیت میں سے تو میں بھی ہوں، مجھ پہ بھی چادر اڑا دیجئے۔ اگر حضور علیہ السلام انہیں اپنی چادر میں لے لیتے تو کوئی حضور علیہ السلام کا نقصان ہوتا؟ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کی رحمت تو کافروں کے لیے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا انت علی مکانک، عائشہ تم اسی جگہ پہ رہو۔ اب یہاں سے لوگوں نے یہ عقیدہ نکالنا شروع کر دیا، جی وہ اگر وہ اہل بیت اطہار میں ہوتی تو پھر چادر میں آنے دیا جاتا نا، چادر میں نہیں آنے دیا، اس سے پتا چلا کہ اہل بیت اطہار صرف پنجتن پاک ہے، باقی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں مسئلے کہاں سے یہ نکلتے ہیں جب پوری حدیث کو نہ پڑھا جائے۔ گمراہیاں پھیلانے کے لیے ہمیشہ اسی طرح کیا جاتا ہے،
حدیث جہاں پہ ختم نہیں ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا انت علی مکانک، ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ رہے، تو کیوں آنا چاہتی ہے اس چادر کے نیچے؟ وہ عرض کرتی ہے انا معاہم، میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی جگہ پہ رہے۔ اب اگلا جملہ تھا جس سے سارا عقیدہ ثابت ہوتا تھا، وہ کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت الی خیر، ام سلمہ تجھے اس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پہلے سے ہی پاک صاف ہو چکی ہے، تجھے تو اللہ نے پہلے ہی پاک صاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ آیت نازل ہی میری ازواج کے بارے میں ہوئی ہے، تو میری زوجہ مطہرہ ہے، اس لیے تجھے تو اس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چونکہ یہ میرے نواسے تھے، تو عام طور پر نواسوں کو نانے کی آل نہیں کہا جاتا، اس لیے میں نے انہیں بھی اپنی کملی میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے لوگوں کو بتایا کہ میرے نواسے بھی میری آل میں سے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں پہ بھی یہ بتایا کہ میری آل صرف پنٹن پاک ہی نہیں ہے بلکہ میری ساری اولاد ہے۔ اس پہ ایک اور حدیث پیش کر دیں، مستدرک شریف کی یہ حدیث ہے نا، ایک دن حضور علیہ السلام نے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو خطاب کیا تو اس میں آپ نے صرف اپنی آل کو نہیں مخاطب کیا، یا صرف مومنوں کو نہیں مخاطب کیا، آپ نے پوری روئے زمین کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس، تم جاننا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ اب یہ بہت بڑا حضور علیہ السلام کا اعلان تھا کہ سارے لوگوں میں، پھر یہ نہیں کہا کہ میری آل میں سے صرف، یا یہ بھی نہیں کہا کہ مومنوں میں، آپ نے تو فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں لوگوں میں سب سے بہترین کی؟ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ضرور یہ خبر ملنی چاہیے کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، پتہ تو چلے نا کہ سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے۔ بخیر الناس، لوگوں میں بہترین خیر پتہ چلنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی واعظ کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، یہ جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں نا کہ لوگوں میں سب سے بہترین ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لحاظ سے بہترین نہیں ہے، یا اس کا نام یہ ہے تو اس لیے بہترین ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نانے اور نانی کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے، اس کے نانے جیسا نانا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اس کی نانی جیسی نانی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب اپنی آل کا تذکرہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو شامل کیا، اپنا نام لیا، پھر اس کے بعد اپنی زوجہ مطہرہ کو نام شامل کیا۔ تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ آپ کی آل میں آپ کی ازواج پہلے سے ہیں، اسی لیے آپ نے اپنی زوجہ کا سب سے پہلے نام لیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جدن و جدتن، نانا کے لحاظ سے اور نانی کے لحاظ سے۔ جب یہ فرما چکے تو حضور علیہ السلام نے فوراً بتانا نہیں شروع کر دیا، بلکہ پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، اگر اتنا ہی بتا دیتے نا تو تب بھی امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت تو ظاہر ہو جاتی نا۔ اگر یہی تعارف کرا دیا جاتا کہ امام حسن حسین کون ہے، جن کا نانا اللہ کا رسول ہے، تو ان کی عظمت کا تو اظہار ہو جاتا نا، لیکن اللہ کے نبی نے جہاں پہ صرف نہیں بیان کیا بلکہ حدیث کا اگلا ایسا آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتن، وہ جو میں تمہیں بہترین لوگوں کی خبر دے رہا ہوں نا، وہ صرف نانا اور نانی کے لحاظ سے ہی بہترین نہیں ہے بلکہ چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتن، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بہترین لوگوں میں سے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے، کہ جن کے چچا جیسا چچا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جن کی پھوپھی جیسی پھوپھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی حضور علیہ السلام رکے نہیں بلکہ پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن،
کیا میں تمہیں خبر نہ دوں لوگوں میں سے بہترین کی باپ اور ماں کے لحاظ سے، جن کا باپ دنیا میں ان جیسا باپ کوئی بھی نہیں ہے کسی کا، جن کی والدہ جیسی والدہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے جہاں صرف اتنا بتایا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ عقیدہ پورا اگر پتا ہونا تو بندہ راہ راست پہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کسی اور کی زبان ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے اکثر جب شعر سنے ہیں یا نعت سنی ہے یا منقبت سنی ہے تو یہی کہا جاتا ہے جی کون حسین، جس کا نانا اللہ کا رسول، جس کا بابا علی، جس کی والدہ فاطمہ۔ لیکن حدیث میں تو اللہ کے نبی نے اور بھی بیان کیا، حدیث تو پوری پتہ ہونی چاہیے نا۔ پھر اگر اس طریقے سے تعارف کرانا ہے تو پھر حدیث پوری پتہ ہونی چاہیے، پورا تعارف کرانا چاہیے نا۔ پھر تو یوں کرانا چاہیے کون؟ امام حسن حسین، جن کا نانا اللہ کا رسول، جن کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یا اگر وہ نہیں یاد تو جن کی نانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا چچا حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسرا جو فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، تو جن کا بابا علی، جن کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہاں پہ بھی حضرت علیہ السلام نے آگے تفصیل بیان نہیں کرنی شروع کی، پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالات، میں تمہیں خبر نہ دوں بہترین لوگوں میں سے ماموں اور ماسیوں کے لحاظ سے۔ اگر یہ حدیث ہم جان لیں، اس پہ عقیدہ ہو جائے تو میرے خیال میں جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے چوتھی مرتبہ جب صحابہ کو مخاطب کیا نا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالات، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں لوگوں میں جو سب سے بہترین ہے ماموں کے لحاظ سے اور ماسیوں کے لحاظ سے۔ جب یہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی بیان کر چکے نا تو اب حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا سنو وہ کون ہے جو نانا کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، جو نانی کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، جو چچا کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، جو پھوپھی کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، جو باپ کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، جو والدہ کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، جو ماموں کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، جو ماسیوں کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین، وہ میرے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ جب یہ بیان کر چکے تو یہاں پہ حضور علیہ السلام رکے نہیں، اب آپ نے حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا کہ حسن اور حسین کی شان کیوں اعلیٰ ہے، وہ کیوں لوگوں میں بہترین ہیں۔ اس لیے کہ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کوئی عام نہیں ہے، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں۔ انہیں یہ مقام ملا تو اللہ کے رسول کی وجہ سے کہ ان کا نانا کوئی عام نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے پورا تعارف کرایا اپنی اہل بیت اطہار کا۔ فرمایا ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّهُمَا جعفر بن ابی طالب، انہیں یہ مقام اس لیے ملا کہ ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے۔ وَأَمَّتَهُمَا ام ہانی بنت ابی طالب، ان کی پھوپھی جناب ام ہانی بنت ابی طالب ہے، اس لیے وہ لوگوں میں سب سے بہترین ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، وہ اس لیے بھی سب سے بہترین ہیں کہ ان کے باپ حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس لیے بہترین ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ۔ حدیث کا اگلا جملہ یاد رکھے گا، میں آخر میں اسی مسئلے کو بیان کر کے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بہت بڑا پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بہت بڑی گمراہی سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جہاں پہ کیا فرمایا وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی والدہ فاطمہ جو کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں۔ ایک بیٹی ہوگی نا حضور علیہ السلام کی، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی بیٹی صرف ان کی ایک تھی۔ اب میں حدیث پوری آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے پہلے جملہ فرمایا وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی ماں فاطمہ جو کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں۔ تو جس کی ماں فاطمہ ہو جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہو تو وہ لوگوں میں بہترین ہوگا، اسی لیے وہ لوگوں میں بہترین ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَخَالَهُمَا
قاسم ابن رسول اللہ، ان کا ماموں قاسم ہے جو کہ اللہ کے رسول کا بیٹا ہے. انہیں اس وجہ سے بھی عظمت ملی کہ ان کا ماما قاسم ہے جو کہ اللہ کے رسول کا بیٹا ہے. تو اللہ کے رسول کا بیٹا ان کا ماموں ہونے کی وجہ سے وہ بہترین ہے. تو پھر آخری حدیث کا یہ حصہ کہ حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا وَخَالَاتَهُمَا، کہتے ہیں جی 4 بیٹیاں تھیں تو کہاں پہ لکھا ہے؟ تو یہ حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. وَخَالَاتَهُمَا زینب ورقیہ وام کلثوم ابنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے جب ان کی عظمت کو بیان کیا تو کھول کے بیان کیا. فرمایا انہیں اس وجہ سے بھی عظمت ہے کہ ان کی ماسیاں جناب زینب، جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم جو تینوں اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں. تو انہیں اس وجہ سے لوگوں میں عظمت ملی کہ وہ بہترین لوگوں میں ہو گئے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنی پوری اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی. فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کے نانا کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ تو جنت کے مالک ہیں، وہ بھی جنتی ہیں. وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہے. وامہما فی الجنہ، ان کا چچا بھی جنتی ہے. وامتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے. وخالہما فی الجنہ، ان کی خالہ بھی جنت، ان کا ماموں بھی جنتی ہے. وخالاتہما فی الجنہ، اور ان کی ماسیاں بھی جنتی ہیں. وابیہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے. وامہما فی الجنہ، ان کی والدہ بھی جنتی ہے. وہما فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا سارا گھرانہ اہل بیت جنتی ہے، باقی بھی جنتی ہے اور وہ دونوں بھی جنتی ہے. جہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنی اہل بیت کی عظمت بیان کی نا. اب آخری جملہ اس حدیث کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبہما، میرے امتیوں میں تمہارے لیے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا تو سارا گھرانہ، ساری اہل بیت ہے ہی جنتی. جنت تو اللہ نے ان کے حوالے کر دی ہے. اس لیے من احبہما، جو امام حسن و حسین سے محبت کرے گا فی الجنہ، وہ بھی جنتی ہوگا. تو جنتی ہونے کے لیے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ضروری ہے. لیکن اس حدیث میں آپ کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں اور آپ کی اہل بیت اطہار میں آپ کی ساری اولاد شامل ہے. آپ کی اہل بیت اطہار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے اور آپ کی ازواج بھی شامل ہیں. تو لہذا جس جگہ پہ بھی لفظ اہل بیت کے ساتھ فضیلت بیان ہو تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کا سارا گھرانہ ہوتا ہے. البتہ پنجتن پاک کی اپنی علیحدہ فضیلت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، جہاں پہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا موتی حدیث میں آتا ہے، اس کو لے کر صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ لگا دیا جاتا ہے، باقیوں کی عظمت کو نہیں بیان کیا جاتا. تو یہ گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہم قرآن و سنت پہ عقیدہ رکھتے ہیں. قرآن و سنت میں جس جس کی جو عظمت بیان کی گئی ہے ہم اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے.